اللهم انك سورة الفاتحة. أعوذ بالله من السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الحمد لله نافع من حبيب علي بن أبي طالب ومن ذرية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب صلاح أمة جدي صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین اور مظلوم اختلاف، کیونکہ آج کی مجلس وقت کی تنگی کے ساتھ اور اس کے بعد فوراً جلوس اضراری کا ہونا ہے، جو حضرات باہر ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں اور اپنے کاموں سے فارغ ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی پر زیادہ تشریف لے آئیں، چونکہ عنوان وہی ہے کہ کیوں مظلوم کربلا نے مدینے کو ترک کیا۔ کل بات پہنچی تھی کہ امام نے سب سے پہلے ساری باتیں کی، حمد خدا کی اور تمام چیزیں بتایا، اس کے بعد مولانا نے غریب لوگوں کو یاد دلائی، پھر مولانا نے مباہلہ یاد دلائی، پھر اس کے آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذمہ داریاں جو قوم کی وہ بھی امام نے یاد کرائی۔ کیونکہ میرے پاس اس کے بعد صرف 2 دن ہے، 7 محرم اور 8 محرم، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا، مولانا اعجاز صاحب اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے۔ تو 2 دنوں میں مجھے 2 پوائنٹ اور آپ کو بتانا ہے، ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دوسرا جو ہے وہ امام نے جو ذمہ داریاں لوگوں کو بتائی کہ کون اپنی ذمہ داری سے قائل ہو چکا ہے، کون اپنی ذمہ داری سے چکا ہے، وہ چیزیں۔ تو ایک چیز آج امام نے کہا، امام نے کہا تم سب ہمیں نہیں پہچانتے۔ امام نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ کیا تم اس علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانتے کہ جو رسول کا بھائی ہے، جس کے لیے امام نے، جس کے لیے رسول نے کہا یا علی انت بمنزلۃ ہارون و موسیٰ انہ لا نبی بعدی، کہ علی تم میرے بعد ہارون اور موسیٰ، تم میرے ہارون اور موسیٰ کی طرح ہو، مگر یہ کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ہوتا تو علی جیسا ہو، یا علی تم ہوتے۔ یہ حدیث، اور جو حضرات، اور چونکہ مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ دعائیں نبوہ جمعے کی صبح پڑھتے ہوں گے، تو اس میں یہ فکرہ ہے، اگر دعائیں نبوہ غور سے پڑھی جائے اور سمجھ کے پڑھی جائے تو اس میں تمام جملے ہیں، اور بھی دیگر ایسی دعائیں نبوہ میں آپ کو ملتی ہیں، تمام واقعات دعائیں نبوہ میں آپ کو ملتے ہیں۔ اس
اس میں بھی یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا علی تم میری جگہ ہارون و موسیٰ کی طرح ہو۔ امام نے کہا کیا تم نے وہ بات بھی بلا دی جو رسول نے کہی؟ منزل ہارون و موسیٰ، ہارون کے مددگار کون؟ موسیٰ کے مددگار کون؟ ہارون۔ موسیٰ کو جہاں سے مدد کی طرف موسیٰ نے ہارون کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مونس و یاور مددگار مانگا تو اللہ نے ہارون بھیجا، اور جب رسول نے مونس و مددگار مانگا تو اللہ نے علی بھیجا۔ جب جب اللہ نے انبیاء نے مددگار مانگا اللہ نے کسی کو بھیجا، اور علی اس ذات کا نام ہے، حسین ابن علی اور علی اس ذات کا نام ہے جس کے لیے امام تعارف کروا رہے ہیں کہ تم کس کو بھول بیٹھے ہو، کیا تم اس علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانتے؟ امام کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ چونکہ علی اس واحد ذات کا نام ہے جو مدد کرتے ہوئے آج سے مدد نہیں کر رہی ہے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاءوں کی جس نے مدد کی اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کوئی ایک تو انبیاءوں کی نہیں، جس نے تمام انبیاءوں کی 1,24,000 پیغمبروں کی جس نے مدد کی اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری! کیسے مدد کی آپ دیکھیں، آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا، نکالنے کے بعد کیا کہا آدم؟ جب آدم چاہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں واپس آئے، کس کا توسل بنایا آدم؟ ان اسماء مبارک کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں پڑھائے ہیں، ان کے توسل سے دعا مانگو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، بعض اوقات افراد کہتے ہیں، کچھ نامنہاد مسلمان یہ کہتے ہیں وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ اسی طریقے سے کہتے ہیں شبی نہیں بنانا چاہیے، جلوس نکلنے میں یہ بتا دو تو شبی نہیں بنانا چاہیے، شبی بنانا بدعت ہے۔ اچھا شبی بنانا بدعت ہے، اچھا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ معصوم خود کو سمجھتے ہیں اور اتنے زیادہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ کتنے معصوم ہیں۔ انہیں ابراہیم کا سوچنا ابراہیم کا بکرا برابر یاد ہے کہ ابراہیم نے دمبا کیسے کاٹا تھا، وہ برابر یاد ہے، مگر انہیں رسول کی سواری نہیں نظر آتی۔ جب رسول کی سواری کی بات کرتے ہیں ارے نہیں شبی نہیں بنانا صرف بدعت ہے، تو جناب والا جو آپ ابراہیم کی بغیر قربانی شبی بنا کر کر رہے ہیں، کیا وہ قربانی جائز ہے؟ اگر شبی بنانا بدعت ہے تو وہ بھی تو شبی ہے، کس کی؟ ابراہیم کے جو دمبا آیا اس کی شبی، تو انہوں نے شبی بنانا بدعت ہے۔ ٹھیک ہے شبی بنانا بدعت ہے، ہم مانتے ہیں شبی بنانا بدعت۔ اچھا بدعت شروع کہاں سے ہوئی جو آپ بدعت کہتے ہیں شبی بنانا؟ ہم نے تو سب سے پہلے شبی بنائی نہیں، شبی بنی کس کی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے جس کی شبی بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ شبی بیت المعمور کی، بیت المعمور وہ ہے جس کو آدم نے بنایا اور جو اللہ نے سب سے پہلے گھر بنایا زمین پر، ابراہیم اور اسماعیل نے تو بیت المعمور کی شبی بنائی۔ ابراہیم اور اسماعیل نے بیت المعمور کی شبی بنائی ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جس کی راہ پہ چل رہے ہیں اور یہ جو بدعت بدعت کہہ رہے ہیں، تو یہ تو نہ ابراہیم کو سمجھے، نہ اسماعیل کو سمجھے، نہ خالق خدا کو سمجھے، ہمیں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاں پہ کھانا تھا وہ سمجھ میں آ گیا، اور جہاں کھانے کی بات تھی وہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ چونکہ ابراہیم کے تذکرے میں کھانے کی بات ہے، بکرا ہے وہ کھانے کی بات ہے، تمہیں وہ سمجھ میں آ گئی۔ رسول کی زندگی میں اہل خانہ کی بات ہے اور اہل بیت کی بات ہے، تو وہ کھانا انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ کہتے شبی نہیں بنا چکا ہے، شبی ہم نے نہیں بنائی، اللہ نے شبی بنائی۔ سب سے پہلے جو رات تک ابراہیم اور اسماعیل سے بنوائی کس کی؟ خانہ کعبہ کی۔ اچھا آج آپ جا کے بوسہ بھی دے رہے ہیں، زندگی میں ایک قدم ہونا چاہیے خانہ کعبہ چومنا ہے، تو شبی اگر بدعت ہے تو پھر یہ کیوں چوما جا رہا ہے؟ اور اسی دوران ایک اور عمل ہے حج میں، ہر حاجی اگر اس عمل کو نہ انجام دے، اللہ جہاں حج میں تولا دکھا رہا ہے وہاں تولا بھی کراتا ہے۔ جو حج پر گئے ہوں گے انشاءاللہ وہ انہوں نے کیا وہ چنے کہ مولانا صاحب کو توفیق عنایت فرمائے کر دی جائے۔ آپ دیکھیں حج پر ایک مقام ہے جہاں 3 شیطانوں کو پتھر مارا جاتا ہے، اور حاجی جو آ رہے ہیں ہمارے لیے بڑے بھائی اگر حج کیا ان سے پوچھو انہوں نے مارا کہ نہیں، اگر نہیں مارے تو حج قبول نہیں ہوتا، نہیں مارے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ شیطان کو پتھر مارنا ضروری ہے۔ اچھا کیوں مارنا ضروری؟ کہ یہی جو شیطان تھا جس نے ابراہیم کو
کو اور اسماعیل کو جس نے بہکایا اور ہاجرہ کو جتنا طواف کرنے کی تیار کی میں اور یہ انبیاءوں کو پریشان کرتا تھا یہی شیطان تھا جس نے انبیاءوں کو پریشان کیا یہی شیطان ہے جس نے انبیاء کو پریشان کیا یہی شیطان ہے جو انبیاء کو پریشان کیا اچھا اس لیے آپ شیطان کو مارتے ہیں اس لیے آپ شیطان کو لگا جی انبیاء کو پریشان کرنے والا اسی قابل ہوتا ہے کہ مارا جائے یہ ہم نہیں کہتے یہ نہیں کہتے ہیں اسی لیے تو اللہ نے کہا جب ہم نے الحمد کی سورہ پڑھی اللہ نے کیا کہا ہم کہتے ہیں یہ کہنا تو یہ کہتی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس راستے پہ رکھنا کہ جس پر تو نے نعمت نازل کی اس پہ مت کرنا جس پہ تیرا عذاب نازل ہوا ہم نے اسی راستے کو مانا جس پہ انبیاء چلے اس پر نہیں مانا جس پہ انبیاء کو روکنے والے چلے اب آپ واضح کر تو شاید نہیں پہنچا پایا میں بات اپنی انبیاء کو روکنے والے بھی انبیاء کے ساتھ ہی چل رہے تھے اب کیسے اور واضح کر دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب نے سن رکھا ہے اور جانتے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک گفا میں چھپ کر رسول کو مارنے کی پلاننگ کی مگر وہ پلاننگ جو تھی ان کی وہ سکسیس نہیں ہو پائی کافی بار کوشش کی کہ رسول کو ماریں تو ہم جو تبرہ کرتے ہیں اور ہم جو لعنت کرتے ہیں تو ہم بھی انہی لوگ پہ کرتے ہیں جو رسول کے دشمن تھے جنہوں نے رسول کو اذیت دی جنہوں نے رسول کو پریشان کیا ورنہ امام جو پہچانوار ہیں امام سب سے پہلے کیا کہ امام نے اپنا اصل نسب پہچانوایا امام مظلوم کربلا کہ میں کون میں حسین ابن علی جو رسول کی پشتوں پر تھا میں حسین ابن علی کی سب بتا دیا امام نے کہا پھر علی ابن طالب امام کیوں بتا رہے ہیں امام اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی رسول کی راہ پر نکلے حسین ابن علی رسول کی راہ پر نکلا مولانا یامین صاحب نے جملہ عرض کیا کہ میں نے بتایا ان کا جملہ بہت پیارا لگا میں عرض کرتا چلوں انہوں نے کہا آپ سب سوچیں کہ مدینے میں اتنے بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بیٹھے تھے جنہوں نے دین کو اپنے گھر کی گرستی سمجھ رکھی تھی مگر صرف حسین ابن علی کی کسی کو اذیت نہیں صرف حسین ابن علی کی کسی کو اذیت نہیں ہو رہی دین ادا کرنے میں کیوں اذیت نہیں ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں اگر یہاں سے جلوس نکلے گا اور کوئی جلوس میں اگر تکلیف دے گا تو اذیت صرف انہیں ہی ہوگی جو صاحب جلوس ہیں جنہوں نے یہ جلوس برپا کیا ہے ان کو اذیت نہیں ہوگی کہ جن کا جلوس سے کوئی رشتہ نہیں ہے یا اسے ایسے کہہ دوں کہ جلوس میں اذیت صرف انہیں ہوگی کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی بن ابی طالب پڑھا ہے چونکہ حسین ابن علی کو اذیت اس لیے ہو رہی تھی چونکہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا تھا علی بن ابی طالب نہیں پڑھ رہا تھا اب یہ دین تو گھر کا تھا اس لیے حسین ابن علی کو اذیت تھی کہ بھائی نانا نے اتنی محنت کی بعد میں بابا نے اتنی محنت کی بابا کو شہید کیا گیا بھائی کو زہر دیا گیا حسین ابن علی چونکہ دین بچانا ہے تو امام مظلوم کربلا اس چیز کے لیے آمادہ ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں اس لیے امام کو اتنی اذیت ہو رہی تھی بار بار لوگ امام کو تکلیف دے رہے تھے تو امام مظلوم کربلا کو اس لیے ایک جملہ اور میں عرض کرتا ہوں پھر میں اپنے مسائل آ جاتا ہوں جو آج کا موضوع جو تھا میں وہاں سے تھوڑا ہٹ گیا کہ آج کا موضوع یہ تھا کہ امام نے ایک چیز کہی مباہلہ امام نے نہیں بتایا تو مباہلہ کی جو آیت ہے سب کے اس میں ایک جملہ ہے جہاں سے آیت کے آخر میں کہ وابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا تم آؤ اپنے نفسوں کو لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ اور اپنی عورتوں کو لے کر آؤ خدا گواہ ہے کہ کہیں بھی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں احترام کرنا چاہیے کیونکہ رسول سے نسبت ہے تو خدا گواہ ہے کہ کہیں بھی احترام کے لیے اللہ نے اچھا ہوا زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم اپنی بیویوں کو لاؤ ہم اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں ورنہ جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھلے ہی شہزادی کونین سے چلو جنت و حسد تھی مگر احترام کرنا چاہیے تو کل کو وہ یہ کہہ دیتے کہ دیکھیں آیت نے کہا ہے کہ بیوی کی جگہ رسول انہوں لے کر گئے تو ان کا احترام کرنا چاہیے جناب والا نوح کی بیوی نمونہ عمل ہے اگر بھی رسول کی بیوی حضرت نوح کی بیوی میں حضرت نوح کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت نوح کی بیوی اگر حضرت نوح کے ساتھ نہیں ہے تو غرق ہو جائے گی حضرت نوح کی بیوی اگر حضرت نوح کی بات نہ مانے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے حضرت نوح کی بیوی اگر
نبی کے خلاف آ جائے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے. یا یہ کہہ دوں کہ حضرت نوح کی بیوی اگر اللہ کے ولی کے خلاف آ جائے تو قابل اعتماد نہیں ہے. ایک چیز سمجھ میں آ گیا کہ اب جو بھی نبی کے خلاف یا نبی کے گھر والوں کے خلاف آئے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام رشتہ داری سے نہیں مذہب سے چلتا ہے. رشتہ داری سے نہیں مذہب سے چلتا ہے. بس عزیزان محترم، چونکہ وقت نہیں ہے اور تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے جلوس. ایک گزارش یہ ہے کہ جو بچے اور نوجوان جلوسوں میں سڑکوں پر ایسے چلے تاکہ زمانہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ کسی ہدف سے کسی مقصد سے سڑکوں پر آئے ہیں. یہ اسی طریقے سے سڑکوں پر نہیں آتے، ہم ہمیشہ سے ظلم کے خلاف ہیں. آج کی تاریخ 6 محرم جو ایک کربلا کے ایسے شہید سے منسوب ہے کہ جس نے ابھی سرزمین کربلا پہ پیر بھی نہیں رکھے، جس نے ابھی اپنی ماں کو ماں کہہ کر بھی نہیں پکارا تھا، جس کی صدا ابھی تک کسی نے نہیں سنی تھی کہ کربلا کا ایک شہید جب جاتا رہا اور لوٹ کر نہیں آیا تو ایک مرتبہ تاریخ کے لیے مزدور کربلا نے آواز بلند کی، حل ناصری منصورنا، کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے کہ بیر خیموں میں گریا شروع ہوا. اب جو خیموں میں گریا شروع ہوا تو امام دوڑ کر خیمے میں آئے. آنے کے بعد امام نے کیا دیکھا؟ امام نے دیکھا کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. امام علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے. آنے کے بعد امام نے پانی طلب کیا. ساری روایتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. امام نے پانی طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد جب پانی نہیں ملا تو امام نے کہا تم یہ سمجھتے ہو ارے کہ میں بچے کے ذریعے پانی پی لوں گا؟ لو، میں نے اپنے بچے کو کربلا کی زمین پر رکھ دیا، تم آؤ اور آ کر اسے پانی پلا دو. اب فوجیں اشکیاں منہ پھیر کر رونے لگی. اتنے میں شبل نے صدا بلند کی، آئینہ آئینہ ہرملا. تمہارے ساتھ نے صدا بلند کی، آئینہ آئینہ ہرملا. ارے ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا آگے آؤ. ہرملا آگے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے ہرملا یکر کلام حسین، حسین کے کلام کو کٹ کر دو. تاریخ کے لیے ہرملا نے 3 مرتبہ کچلہ کمان میں تیر رکھا اور ہرملا کا تیر گر گیا، ہرملا کا نشانہ چوک گیا. ایک مرتبہ زین کہتا ہے ہرملا اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ تیرے لشکر کا سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو ہرملا ارے میں تیرا نام لوں گا. یہ سننا تھا کہ ہرملا نے چلہ کمان میں تیر لگایا. اب جو لگا کے نشانہ لگایا، ارے 6 ماہ کا علی اصغر حسین کی آغوش میں ہے. ہرملا کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا. روایت کہتی ہے تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا. حسین نے چلو میں علی اصغر کی گردن سے بہتا بھول لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا. منادی نے صدا دی حسین اگر ایک قطرہ آسمان کی طرف آ گیا تو تا قیامت بارش نہ ہوگی. زمین پہ ڈالنا چاہا. زمین نے صدا دی حسین اگر ایک قطرہ زمین کی طرف آ گیا تو قیامت تک زمین سے اناج نہ ہوگے گا. حسین نے چہرے پہ پھول ملا، آواز دی نانا ارے بروز محشر حسین اسی پھول پر چہرے سے آئے گا. حضرت الزہرا آوازیں کی یا بلند کرے. ہر گھر میں بچہ ہوتا ہے، وہ انسان بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم، امام بچے کو ابا کے دامن میں چھپا کر خیمے کی طرف واپس لائے. اب تاریخ کے لیے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، 7 مرتبہ آگے بڑھے. اب جو امام پیچھے آئے آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے. لوگ کہتے ہیں کس طریقے سے مظلوم کربلا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے. اتنا بھاری تو جنازہ نہیں تھا. آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. قوم کی سرزمین کا واقعہ ہے. ایک عالم دین کا بچہ چھت سے گر گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو ایڈمٹ کر دیا. وہ ایڈمٹ تھا 3-4 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. اب یہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کی بیوی پوچھتی تھی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے تھے بچے کے پاس جا رہا ہوں، پریشان مت ہو، میں بچے کو لے کر واپس آ جاؤں گا. پھر دوسرے دن یہ بیوی کو
نہیں لے کر گئے. پھر بیوی نے سوال کیا مجھے بھی بچے کے پاس لے چلو. یہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو میں بچوں کو لے آؤں گا. ایک ہفتہ گزرا کہ ایک دن وہ آیا پھر بچہ اب دنیا سے چلا گیا. یہ کہتے ہیں میں اپنا بچہ لے کر واپس آیا تو میرا گھر یہاں سے دروازے تک تھا مگر میری ہمت نہیں تھی کہ میں گھر کے اندر چلا جاؤں. ارے میں یہی سوچتا تھا کہ اگر اب اس کی ماں نے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا. میں تو یہ کہتا تھا نا کہ میں بچے کو لے کر واپس آ جاؤں گا. اب سمجھے حسین 7 مرتبہ آگے اور پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ارے کیونکہ حسین نے رباب سے کہا تھا رباب ارے میں علی اصغر کو پانی پلا کر لے آؤں گا. اب جو حسین نے قدم بڑھایا آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم میں قضائے تسلیم الامر اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین سیاست الذین ظلموا یوم القیامہ معاذ حسین. Outside.